السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمادی ثانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے حافظ ابن عساکر نے ایک نہایت ہی خوبصورت روایت بیان کی ہے کہ 1450 سال پہلے کا منظر ہے۔ آسمان کیا نظارہ دیکھتا ہے کہ ایک مجلس سجی ہوئی ہے، نہایت ہی عمدہ مجلس سجی ہوئی ہے، جس کی صدارت اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس مجلس میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اس مجلس کے اندر باقی صحابہ بھی ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں۔ پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے کہا، حل قلت فی ابی بکر شیئا، اے حسان تو جو میری مدح سرائی بیان کرتا ہے، میری تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، کیا کبھی تو نے میرے رفیق میرے یار غار کے متعلق بھی کوئی چیز کہی ہے؟ کبھی ان کی تعریف و توصیف بیان کی ہے؟ کبھی ان کی بھی کوئی منقبت لکھی یا پڑھی ہے؟ اس پر حضرت حسان نے کہا، جی یا رسول اللہ، میں نے حضرت ابو بکر کے بارے میں نظم لکھی ہے، منقبت پڑھی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے کہا، یہ کنز العمال کے الفاظ ہیں کہ ان کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اے حسان قل وانا اسمع، اے حسان تو وہ منقبت پڑھ، سنا، میں سننے والا ہوں۔ حضرت حسان وہ منقبت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کے بانی بھی ہیں، اس مجلس کو سب سے زیادہ سننے والے بھی، کیونکہ حضور نے حکم ارشاد فرمایا تھا، باقی صحابہ بھی سن رہے ہیں۔ سنیے کہ وہ نظم آج سے 1450 سال پہلے حضور کی موجودگی میں حضرت ابو بکر کی فضیلت میں کیا پڑھی گئی تھی۔ کہتے ہیں، اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا، جب تمہیں وفا شعار ہستی کے دکھ اور درد یاد آئیں تو اس وقت اپنے بھائی ابو بکر کے کارناموں کو بھی یاد رکھنا، اپنے بھائی ابو بکر کے دکھوں کو بھی یاد رکھنا۔ خیر البریت اتقاها واعدلها بعد النبی واوفاها بما حملا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے بہترین انسان اور سب سے زیادہ تقوی والے اور سب سے زیادہ عدل کرنے والے اور سب سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والے، یعنی جب بھی ان پر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی تو یہ سب سے زیادہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا، الثانی التالی المحمود مشہدہ واول الناس منہم صدق الرسلا، کہ جناب ابو بکر صدیق ہی حضور کے ساتھ غار میں دوسرے تھے اور آپ کی موجودگی ہمیشہ بابرکت اور محمود ہے۔ اور وَأَوَّلُ النَّاسِ، اس شعر کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا، تو آپ نے کہا کہ آپ نے حسان کے اشعار نہیں پڑھے، تو ان اشعار کا مطلب اشارہ اسی طرف تھا کہ وَأَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسَلَ، کہ حضرت ابو بکر ہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی۔ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوَّ إِذَا صَعَدَ الْجَبَلَ، کہ جب آپ وہ غار میں گئے تو کافر اور دشمن چکر لگا رہے تھے، اس کے باوجود بھی آپ استقامت میں رہے۔ وَكَانَ حُبُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عَلِمُوا، کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہیں۔ وقد عالموا، یہ دنیا جانتی ہے، خیر البریہ لم یعدل بہ رجلا، کہ آپ سب سے اچھے سب سے اعلیٰ ہیں، لم یعدل بہ رجلا، اور اللہ کے محبوب نے آپ کے برابر کسی شخص کو بھی نہیں قرار دیا، کہ آپ بے مثال ہیں، آپ لاسانی ہیں، آپ کے برابر اللہ کے محبوب نے کسی کو بھی لا کر کھڑا نہیں کیا۔ تو یہ وہ اشعار تھے جو حضرت حسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ اکرام کے گوش گزار کیے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی یہ اشعار سننے کے بعد؟ فسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ اشعار سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے، حضور ہنس رہے تھے، کتنے حتیٰ بدت نواجذہ، یہاں تک کہ حضور کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے حسان سے کیا کہا؟ قال صدقت یا حسان، اے حسان تو نے سچ کہا ہے، ہوا کما قلتا، جس طرح تو نے کہا ہے نا بالکل ویسا ہی میرا ابو بکر ہے، تو نے سچ کہا ہے اور میرا ابو بکر بالکل ہی ویسا ہے جیسا تو نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ خیر البریہ، سب سے افضل، اتقاہا، سب سے زیادہ متقی، عادلہا، سب سے زیادہ عدل کرنے والا،
اور پھر جو آخری شعر تھا کہ حضرت ابوبکر کے مقابلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کسی کو سامنے کھڑا نہیں کیا. تو یہ وہ اشعار تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت حسان نے سنائے. ایک تو ایمان تازہ ہوا یہ باتیں سن کر، دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جہاں باقی اصحاب اور آل کا ذکر ہوتا ہے وہاں ابوبکر صدیق کا بھی ذکر ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ اے حسان تو میرے بارے تو لکھتا پڑھتا ہے، میرے ابوبکر کے بارے میں. پھر یہ شعر، پہلا شعر بھی یہی ہے کہ جب اس وفا شیار ہستی کا ذکر ہو تو ابوبکر کو بھی یاد رکھو، اس ابوبکر کو جس نے دکھ جھیلے، غم جھیلے. حضرت ابوبکر کی منقبت کے لیے کہنا یا مناقب و فضائل کے لیے کہنا یہ میرے آقا کی سنت ہے، اور منقبت پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے، اور پھر منقبت سننا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے، اور منقبت سن کر خوش ہونا، داد دینا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت ہے.